فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا کہ مومنین کو ایسے ہی چھوڑ دے اس حال پر کہ جس حال پہ تم ہو، یہاں تک کہ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے۔ وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا کہ وہ اطلاع دے غیب پر کسی کو۔ ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اور لیکن چن لیتا ہے اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس تم اللہ پہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان لاؤ۔ وإن تؤمنوا وتتقوا، اگر تم ایمان لاؤ گے اور متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے، فلکم اجر عظیم، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ مفسر علامہ رازی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق بھی غزوہ احد کے ساتھ ہے، اور ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ غزوہ احد کے جو واقعات ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو ہر ایک واقعہ ایک امتحان لے رہا تھا۔ مدینہ سے نکلنا اور پھر 700 باقی رہ جانا، 300 لوگوں کا چھوڑ دینا، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر، اس کا پھیل جانا دوران جنگ، اور اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ واپس پلٹ کے حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کو تیار کرنا کہ ہم نے تعاقب کرنا ہے۔ ان میں سے ہر ایک واقعہ وہ ایک آزمائش تھا، اور اللہ خالق و مالک نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ہم نے کیوں کی ہیں؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ ہم پاک کو ناپاک سے الگ کر دیں۔ منافقین جو ہیں اور مومنین، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ مومنین اور منافقین جو ہیں وہ ایک ہی معاشرے میں ایک ہی جگہ پہ رہیں۔ تو یہ مختلف واقعات جو پیش آئے، یہ اہل ایمان کو اور منافقین کو الگ الگ کرتے گئے۔ 700 لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، 300 لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، 700 گئے تھے، پتہ چل گیا تھا کہ یہ 300 جو ہے نا وہ منافق ہیں۔ پھر آگے گئے تو اس وقت بھی بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، پہلے ہم پچھلے دروس میں بیان کر چکے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو چکی ہے، ہم واپس جائیں یا ابو سفیان کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کر لیتے ہیں، ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو مسلمان نہیں تھے، صرف انصاریوں کی رشتہ دار تھے، انصاریوں کے، ان کی رشتہ داری کی وجہ سے اس کو نبھانے کے لیے آئے تھے۔ ہر ایک چیز کو اللہ خالق و مالک نے وقت پر الگ الگ کیا ہے، باوجود اس کے کہ نومینیٹ نہیں کیا منافقین کو کہ فلاں منافق ہے۔ پورے اسلام کو آپ دیکھ لیں، ہاں ایک موقع تھا کہ جب اللہ خالق و مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا کہ فلاں فلاں منافقین نے یہ منصوبہ بنایا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
وہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا اور فرمایا آگے کسی کو نہیں بتانا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، 14 سے 15 منافقین تھے جنہوں نے منصوبہ بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو ہم اس گھاٹی کی طرف دھکیل دیں گے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ آئیں گے تو ہم حملہ کر دیں گے۔ اس طرح کا کوئی منصوبہ تھا، اور اللہ خالق و مالک نے بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقین کے نام بتا دیے تھے کہ فلاں فلاں منافق ہے، اس نے یہ منصوبہ بنایا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رستہ تبدیل کیا اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں شخص جو ہے نا وہ منافق ہے، انہوں نے یہ منصوبہ بنایا۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ۔ قرآن مجید میں اللہ خالق و مالک نے نام نہیں لیا، یہ بتایا ہے کہ کچھ اعرابی ہیں جو آپ کے ارد گرد آپ کے آس پاس ہوتے ہیں، منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور کچھ اہل مدینہ میں سے ہیں، کچھ مدینے میں رہتے ہیں اور کچھ اعرابی ہیں، تو باوجود اس کے نام نہیں بتایا، بس یہ بتا دیا کچھ ہیں ایسے لوگ۔ تو ہمیں بھی اس طرح کی باتوں سے، میں تو پہلے بھی یہ بات کرتا ہوں، بتا چکا ہوں کہ کسی کا نام لے کے آپ اس پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہو یا اس پہ نفاق کا فتویٰ لگاتے ہو، یہ منافق ہے یا فلاں، یہ ہمارے بس میں ہے ہی نہیں، ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، یہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا، اللہ خالق و مالک نے 14 سے 15 لوگوں کا نام بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں منافق ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کبھی پبلکلی سارے لوگوں کے سامنے نہیں بتایا کہ فلاں منافق ہے، اللہ خالق و مالک نے مجھے وحی کی ہے فلاں منافق ہے، کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ جب ہماری زبانیں کھلتی ہیں تو پھر ہم نہیں دیکھتے کسی کو، کسی کے اندر کچھ چھوٹا موٹا عیب دیکھ لیں، او منافق ہے، وہ تو کافر ہے، تو بے ایمان ہے، وہ تو پتہ نہیں کیا کیا ہماری زبان کہہ دیتی ہے۔ اس سے دیکھنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، بچنا چاہیے، اپنی زبان پہ وہی کلمہ لائیں جو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے عزت کا باعث بنے، فخر کا باعث بنے، نہ کہ وہ بے عزتی اور انسلٹ اپنی وہ اس میں محسوس کرے۔ آگے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ خالق و مالک ایسا نہیں ہے کہ وہ غیب کی اطلاع دے، غیب پر مطلع کرے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن نبیوں اور رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ غیب کی خبروں کے لیے چن لیتا ہے۔ اب اس آیت سے بعض لوگوں نے تو یہ سمجھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، کہ اللہ خالق و مالک، یہ لفظ ہے نا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے غیب کی خبروں کے لیے چن لیتا ہے۔ اب ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ خالق و مالک کی ذات جو ہے نا وہی عالم الغیب ہے، اللہ ہی غیب کا علم رکھنے والے ہیں۔ نبیوں اور رسولوں کو اللہ خالق و مالک نے غیب کی خبروں پہ اطلاع دی ہے، جس طرح قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ غیب کی خبروں کی اطلاع دینا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں جو بتائی ہیں وہ من وعن، ہم دیکھ رہے ہیں، ویسے قتل عام ہو جائے گا، فتنے ہوں گے، اور وہ جو دوسری ہیں بڑی بڑی نشانیاں، دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہونا، یہ ساری باتیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، تو اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی آپ کو اطلاع ملی ہے، اور یہی وہ غیب کی خبریں ہیں جس کی اطلاع اللہ خالق و مالک نے دی ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تقسیم کر کے علم غیب ذاتی اور علم غیب عطائی، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی
ہم یہ کہتے ہیں کہ علم غیب ذاتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب تھے لیکن ذاتی نہیں تھے. یہ جو غیب کا علم تھا یہ عطائی تھا، یعنی کسی شخص کو کوئی ملکہ مل جائے علم غیب کا، اور وہ اس علم غیب سے وہ ہر ایک چیز کو بتاتا ہے. کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے، کیا واقعات ہوں گے، یہ ساری چیزیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ خالق و مالک نے علم غیب کی خبریں دی ہیں، علم غیب کا ملکہ نہیں دیا. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ علم غیب کی خبریں دی ہیں، علم غیب کا ملکہ نہیں دیا. اور اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ علم غیب کا ملکہ عطا فرمایا ہے تو معاذ اللہ، استغفر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری زندگی ایک ڈرامہ بن جائے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہوا، کیوں آپ نے بھیجا صحابہ کو، جاؤ تلاش کر کے لاؤ؟ آپ بتا دیتے کہ فلاں جگہ میں پڑا، لے آؤ. صحابہ کیوں پریشان تھے؟ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ الزام لگا. وہ الزام اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ بے بنیاد ہے، اس کی حقیقت ہے ہی نہیں، یہ ایک الزام ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے دن تک پریشان کیوں رہے؟ حضرت ابوبکر صدیق سے مشورے کیوں کیے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورے کیوں؟ صحابہ سے کیوں بار بار مشورہ کرتے رہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خانہ تھے، ام المؤمنین، ہم سارے مومنوں کی ماں ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان پہ جو الزام لگا، آپ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے، پہلے دن اسی وقت بتاتے کہ یہ بے بنیاد ہے، بے بس ہے. بلکہ حدیث میں تو یہ بھی ملتا ہے، غور کیجئے گا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو بتا دیں، آپ سے اگر کوئی غلطی ہوئی تو آپ اللہ سے معافی مانگ لیں. اب یہ والے کلمات اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہوتے تو یہ کیوں کہتے، یہ ساری باتیں کیوں کرتے؟ وہی بند ہو گئی، وہی بند رہی. تو جب کافی دنوں کے بعد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو فرمایا کہ آپ اتنے دن آئے کیوں نہیں؟ آپ نے تو آنا تھا. تو فرمایا آپ کی چارپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ وہ تھا، اس لیے میں نہیں آیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نہیں تھا اس کا. اور بہت ساری خبریں ہیں اس طرح کی، بہت ساری احادیث ہیں اس طرح کی جس سے رسول، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہیں تو یہ ساری احادیث، یہ تو ایک ڈرامہ بن جائے گا کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ ایک ڈرامہ ہوتا رہا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں، عالم الغیب تو اللہ ہی کی ذات ہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کو غور سے سن لیجئے. اس کا ترجمہ فرمایا، آپ فرما دیجئے اگر میں عالم الغیب ہوتا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں عالم الغیب ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، میں دنیا جہان کی ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا اور مجھے ذرہ بھر بھی تکلیف نہ پہنچتی. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکالیف آئی ہیں کہ نہیں آئی؟ آپ علیہ السلام کو تکالیف آئی ہیں. طائف میں، احد میں، اور بہت سارے واقعات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصائب، مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو عالم الغیب جو ہے یہ اللہ ہی کی ذات کی صفت ہے، اس کو ماننا پڑے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرمایا ہے نا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، یہاں پہ آ کے بہت سارے لوگ جو نا وہ غلط تعویلات کرتے ہیں، غلط تفسیرات کرتے ہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. اس کا مت پیچھے دیکھیں نا لکھا کیا ہے، لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، غیب کی خبروں پہ اطلاع دینے کے لیے. اس کا انکار ہی کوئی نہیں ہے. لِيُطْلِعَكُمْ، تاکہ وہ اطلاع دے عَلَى الْغَيْبِ، غیب پر. غیب کی باتیں نبی کو بتائے، اس میں کیا انکار ہے؟ کوئی انکار نہیں ہے. ہم تو تب آپ سے انکار کرتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عالم الغیب کا ملکہ عطا فرمایا.
ملکہ نہیں فرمایا، عطا نہیں فرمایا، بلکہ خبریں عطا فرمائی ہیں، خبریں دی ہیں۔ آگے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان لاؤ، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم ایمان لاؤ گے، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق کی سمجھ عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔